السلام علیکم میری سکھیوں سہیلیوں، کیسی ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہی تھی کہ ہم نے ستارہ کا کچھ نہیں دیکھا، ہمیں ستارہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے، وہ کہاں سے آئی ہے۔ صرف ہمیں اتنا ہی پتا ہے جتنا ستارہ نے ہمیں دکھایا ہے، لیکن ہم نے اس کے بارے میں اتنا کچھ دیکھ لیا ہے، اتنا گند ہم نے وائی ٹی پہ پھیلا دیا ہے۔ ہمیں بھی اتنا ہی پتا ہے جتنا ہیٹرز کو پتا ہے، اور جتنا ہیٹرز کو پتا ہے اتنا ہی ہمیں بھی پتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا ستارہ کون ہے، ہم تو صرف اس کے ولاگز دیکھتی ہیں کہ ہیٹرز نے اتنا گند اس کے بارے میں وائی ٹی پہ پھیلا دیا ہے، اتنا کچھ بتا دیا ہے، لگتا ہے ہیٹرز نے بہت کچھ دیکھ رکھا ہے۔ ان کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ استغفر اللہ۔ اور اسی حوالے سے میرا آج کا ٹاپک ہے کہ ہم چغلیاں کیوں کرتے ہیں، ہم غیبتیں کیوں کرتے ہیں۔ میں اپنی بہنوں کو ایک بات بتانا چاہوں گی، بلکہ ایک حدیث شریف سے میں آغاز کروں گی۔ حدیث شریف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اندازہ لگائیں، میں ہیٹرز کو یہ کہنا چاہوں گی تو آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ ہماری زندگی میں چغلیاں اتنی رچ بس گئی ہیں، غیبتیں اتنی رچ بس گئی ہیں کہ ہمیں چغلیاں اور غیبتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ ہمیں دوسروں کے بارے میں باتیں بنانا، باتیں جتانا، باتیں کرنا، دوسروں کی برائیاں کرنا، دوسروں کی عزتوں کو سر عام اچھالنا، دوسروں پر کیچڑ اچھالنا، دوسروں کے بارے میں باتیں کرنا ہماری انجوائمنٹ کا حصہ ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو ہمارا جو ہے وہ ٹائم نہیں گزرے گا، اور یہ ہمارا ٹائم گزرنے کا سب سے ہمیں بیسٹ طریقہ لگتا ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں باتیں کر لیں، دوسروں کی چغلیاں کر لیں۔ بھائی اگر دوسروں میں ایسی بات جو واقعی حقیقت بھی ہے تو وہ بھی اگر ہم کریں گے تو وہ چغلی بن جائے گی۔ ہمیں دوسروں کو تکلیف دے کے خوشی محسوس ہوتی ہے نا، دوسروں کے راز کو افشا کر کے ہمیں سکون ملتا ہے نا، وہ اس لیے کہ ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں، ہمیں احساس بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ایسا کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ ہماری نیچر کا نہیں، ہماری تربیت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں نیچر پہ پیدا کیا ہے، ہم فرشتوں کی طرح معصوم پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہماری تربیت کہاں ہوئی ہے یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول سے کس چیز کو حاصل کیا ہے؟ کیا ہماری تربیت اتنی گندے اور غلط ماحول میں ہوئی ہے؟ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے صرف کتابیں پڑھی ہیں، ان کو اندر نہیں اتارا۔ ہم پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ ان پڑھ کا لفظ یوز نہیں کروں گی کیونکہ ان پڑھ ہمارے والدین بھی تھے، لیکن وہ بہت شعور والے تھے۔ ہم پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ جاہل وہ ہوتا ہے جو کم عقل ہوتا ہے، جو بے شعور ہوتا ہے۔ تعلیم ہمارے اوپر سے گزری ہے، تعلیم نے ہمارا کچھ نہیں سنوارا۔ ہم شعور کو حاصل کرتے کرتے بہت بے شعور ہو گئے ہیں۔ ہم دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کے آخرت سے بھی دور ہو گئے ہیں۔ ہم کس منہ سے اللہ کے پاس جائیں گے؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارے اعمال نامے کیوں اتنے کالے ہو گئے؟ اب کیوں آخرت سے اتنے لاپرواہ ہو گئے؟ ہمارا احساس کہاں چلا گیا کہ ہم روپے پیسے کی حوث میں اتنا آگے نکل گئے کہ ہم نے اپنے اشرف المخلوقات ہونے کے احساس کو بھی رون دیا۔ ہم اتنے لالچی ہو گئے کہ ہم اپنے پرائی کی پہچان بھول گئے۔ ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے ایتھکس کیا ہیں، ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے ایٹیکیٹس کیا ہیں، ہم یہ بھول گئے کہ ہمیں ہمارے اسلام نے کیا سکھایا ہے، ہم یہ بھول گئے کہ ہمیں ہمارے اللہ نے کیا سکھایا ہے۔ ہم سب کچھ بھول گئے، صرف ہمیں یاد رہ گیا تو دوسروں کے بارے میں باتیں کرنا، دوسروں پر الزام تراشی کرنا، دوسروں کو غلط ثابت کرنا۔ ہماری ہر ممکن یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم صحیح ہیں، دوسرے غلط ہیں۔ جس دن ہم نے یہ سوچ لیا نا کہ ہم غلط ہیں تو اس دن ہماری اصلاح کی طرف پہلا قدم جو ہے وہ اٹھ جائے گا۔ ہم ہمیشہ انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بظاہر ہم روشنیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن یہ روشنیاں حقیقت میں ہمیں اندھیروں کی دلدل میں لے جا رہی ہیں۔
ہم عقل و شعور فہم و آگہی سے بالکل ہی پیدل ہوتے جا رہے ہیں، بالکل ہی نابلد ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں اپنے چپ رہنے پر کبھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر ہی پچھتایا۔ اگر ہم اچھی باتیں نہیں کر سکتے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم خاموش رہیں، لیکن نہیں، ہم نے خاموش بھی نہیں رہنا اور ہم نے برائی کو بھی پھیلانا ہے، ہم نے چغلیاں بھی کرنی ہیں، ہم نے غیبتیں بھی کرنی ہیں، ہم نے الزام تراشیاں بھی کرنی ہیں، ہم نے ہر گندا کام کرنا ہے، ہم نے ہر غلط کام کرنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے دین نے ہمیں کس چیز کی تعلیم دی ہے، ہمارا دین کیا سکھاتا ہے ہمیں تو اپنے مسلمان ہونے پہ فخر محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں مزید ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے، اور اگر ہو سکے تو اچھے سے کمنٹس بھی کر دیجئے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں مزید اچھی ویڈیوز بناتی رہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔